قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیت کریمہ کے ذیل میں امام عصر عجل اللہ تعالی آپ سے متعلق جو معروضات پیش کیے جا رہے تھے ان کے 8ویں مرحلے پر کچھ باتیں جناب نرگس خاتون کی زندگی سے متعلق گزارش ہے. کل کی شب کیونکہ شب وفات جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، لہذا مناسب یہی معلوم ہوا ان 2 دنوں میں مسلسل اسلام کی 2 عظیم ترین خواتین کا ذکر کیا جائے. اگر آپ اسلام میں خواتین کی تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ عظمت خواتین میں پہلا نام ہے جناب خدیجہ کا اور آخری نام ہے جناب نہ ان سے پہلے اس مرتبے کی کوئی خاتون پیدا ہوئی اور نہ ان کے بعد اس مرتبے کی کوئی خاتون. اس تذکرے کو گزارش کرنے سے پہلے 2 اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے.
اور چونکہ یہ مسائل عام طور سے مجالس میں زیر بحث نہیں آتے، لہٰذا ان پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہے اسلام میں غلامی اور کنیزی کا۔ عام طور سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے غلام یعنی سماج کا انتہائی پست انسان، اور کنیز یعنی معاشرے کی انتہائی معمولی اور بے قیمت خاتون۔ اسلام نے جو غلامی اور کنیزی کا تصور دیا ہے، اور اسلام سے باہر جو غلامی یا کنیزی کا تصور پایا جاتا تھا، ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے اور بڑا فاصلہ ہے ان دونوں کے تصورات میں۔ اس کے سارے تفصیلات میں آپ کے سامنے گزارش نہیں کروں گا۔ تو ایک بات جو اپنے موضوع سے متعلق ہے، اسلام سے پہلے غلامی کا تصور اتنا عام تھا کہ ہر انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا شوق تھا، اور یہ شوق حکومت کسی اور ذریعے سے اتنا زیادہ پورا نہیں ہو سکتا جتنا زیادہ غلامی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو آج کی زبان میں کسی بھی کارخانے میں، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی کاروبار میں آج کے دور میں جنہیں ارباب کہا جاتا ہے، وہ بھی بہرحال حکومت ہی کرتی ہے۔ جنہیں شہر، صوبے یا ملک کا سربراہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حکومت ہی کرتے ہیں، مگر یہ سارے حکومت کرنے والے وہ ہیں جن کے محکوم بھی کوئی نہ کوئی اختیار ضرور رکھتے ہیں۔ آپ ملازمت کریں تو آپ کو حاکم کی ساری باتیں ماننا پڑیں گی، لیکن آپ ملازمت کریں یا نہ کریں یہ مسئلہ آپ کے اپنے اختیار ہے۔ آپ کسی ملک میں رہیں تو سربراہ ملک کے سارے قوانین پر عمل کرنا ہوگا، لیکن آپ ملک میں رہیں گے یا چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان ایک آزادی رکھتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی قسمیں محکومیت کی ہیں، ان میں اگر ایک اختیار حاکم کے پاس ہے تو ایک اختیار خود محکوم کے پاس بھی رہتا ہے، سوائے غلامی کے۔ غلامی ایک ایسی محکومیت کا نام ہے جہاں حاکم کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، محکوم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ پروردگار عالم نے مثل بیان کیے، عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ عبد مملوک غلام اس کو کہتے ہیں کہ لا يقدر على شيء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی شے اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے سارے اختیارات اس کے مالک، اس کے آقا، اس کے حاکم کے ہاتھ میں ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کمانا چاہے تو بغیر مالک کی اجازت سے کما نہیں سکتا، اور اگر مالک کی اجازت سے کما کے لے آئے تو مالک یہ نہیں ہوگا، مالک وہی ہوگا جو خود اس کا بھی مالک ہوگا۔ چونکہ یہ اپنے مالک کے لیے ایک ملکیت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ملکیت کے مالک ہونے کے کوئی معنی نہیں، مالک مالک ہوتا ہے، ملکیت مالک نہیں ہوتی، لہٰذا مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقد کرنا چاہے تو بغیر مالک کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، طلاق دینا چاہے تو بغیر مالک کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، کوئی چیز خریدنا چاہے بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، کوئی چیز بیچنا چاہے بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ساری زندگی کسی رسی میں باندھ دی جائے، زنجیر میں جکڑ دی جائے، یہ پوری زندگی کا نام کیا بنا دیں۔ تو جب بھی کبھی انسان کو حاکمیت مطلقہ یعنی بالکل آزاد حکومت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے نوکر ہو جائیں، لوگ اس کے مزدور ہو جائیں، لوگ اس کے کارخانے میں کام کرنے لگیں، لوگ اس کے گھر میں ملازمت کرنے لگیں۔ اس لیے یہ سارے جذبے وہ ہیں جن سے حاکمیت کی تشکیل نہیں ہوتی ہے، ان میں محکوم کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ اس جذبے کی تشکیل کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے غلامی۔ اگر غلام کسی کے قبضے میں آ جائے تو انسان کو مکمل طور پر اطمینان ہو جاتا ہے، اب اس کا سارا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی جذبے کی تشکیل کے لیے ہر اقتدار پر، ہر حوث اقتدار رکھنے والے کو، ہر حکومت کی خواہش رکھنے والے کو یہی شوق تھا کہ لوگ ہمارے نوکر نہ بنیں، لوگ ہمارے غلام بنیں۔
اس بات کو آپ پہچانیں گے. نوکری ہم بھی کرتے ہیں, مزدوری ہم بھی کرتے ہیں, مگر نوکری مزدوری میں انسان ہر طرف سے آزاد رہتا ہے. غلامی ہم نے کبھی دیکھنے کی بڑی بات ہے, ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے. یہ وہی جانتا ہے جس کی زندگی گزاری ہو اور جس نے حالات کا سامنا کیا ہو انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. ہر یہ گھر کے اندر رہنے والی زوجہ تو خیال کرتی ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں گرفتار ہے, ورنہ کس بات کی گرفتاری. ہزاروں اختیارات اسلام نے اس کے ہاتھوں میں رکھے ہیں, ہزاروں طرح کے اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں. لا ما کتبت علیہا ما کتبت, اب یہ اگر کچھ کمائے گی تو اس کا مال ہوگا, شوہر کا مال نہیں ہوگا. تو کوئی مثال دنیا میں مطلق طور پر مکمل طور پر محکوم اور پابند بننے کی نہیں ہے سوائے ایک مسئلے غلامی کے. اسی لیے جس دور میں جب بھی کسی انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے حاکم مطلق آزاد حکمراں بننے کا, تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ قوم غلام ہو جائے, ہم حاکم ہو جائیں. اس لیے کہ غلام سے زیادہ بہتر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جس پر انسان مکمل حکومت کا مظاہرہ کر سکے. میری بات انشاءاللہ آپ پرواز ہیں. لہذا ہر حکمرانی اور حکومت کرنے کے شوق رکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے, مگر بنایا کسی نے تو آسان کام نہیں. ہم آپ سے کہنا غلام بن جائیں گے. اس ذلت کے لیے کون تیار ہوگا, اس مصیبت کے لیے کون آمادہ ہوگا. آپ مجھ سے کہیں کہ آپ غلام بن جائیں گے, کبھی تیار نہیں ہو سکتے. غلامی کے معنی مجھے معلوم ہے, غلامی کے معنی کہ زندگی موت کا برابر, بلکہ شاید زندگی موت سے بدتر. یار اس کے لیے کوئی آدمی آسانی سے تیار ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے. مگر جن کو شوق ہے حکومت کرنے کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غلام بنیں. دوسری طرف پریشانی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لہٰذا لوگوں نے وہ تمام راستے اختیار کیے جن سے کسی آدمی کو غلام بنایا جا سکتا ہے. مثلا ایک راستہ یہ تھا کہ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے, ایک آدمی کمزور ہوتا ہے. ہر آدمی برابر کی طاقت نہیں رکھتا ہے, طاقتور ہے, پہلوان ہے, ہمت والا ہے, کوئی بیچارہ کمزور ہے, ناتواں ہے. ایک راستہ لوگوں نے یہ نکالا تو طاقت کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانا ہے. ہم طاقت والے ہیں لہٰذا ہم حاکم ہوں گے, آپ جو کمزور ہیں لہٰذا آپ غلام ہوں گے. اب جو بھی جتنی بڑی طاقت کا مالک ہو گیا ہو گیا, طاقت بڑھتا ہوا مالک ہو گیا, اور بیچارہ کمزور کیا ہوا, گویا کہ غلام ہو گیا. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ طاقت کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا ہے. اکثر ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت امیروں سے کہیں زیادہ ہوتی, وہ تندرست ہیں, توانا ہے, پہلوان ہیں, جو کہ روٹی کھانے والے لوگ, اور یہ دواؤں کا گزارا کرنے والے, پیسہ بھرا ہوا ہے مگر چلنے پھرنے سے معلوم ہے. لہٰذا ہم دیکھا کہ طاقت کے ذریعے ہم چاہیں کسی کو غلام بنا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے طاقت کے بجائے دولت کو سہارا بنایا. غریب آدمی کو 4 پیسے کی ضرورت تھی, پریشان حال تھا, کسی مریض کا علاج کرنا ہے, تو سامان خریدنا ہے, پیسہ نہیں ملتا ہے, ان دروازہ کھول دیا, جس کو پیسے کی ضرورت ہو یہاں کے لے جائے. اب ظاہر غرض مند باہر آئے گا, آئے پیسہ لینے کے لیے, ہمیں پیسہ چاہیے 2000 4000 ڈالر لے جائیے, تب واپس کریں گے. کم از کم 2 مہینے کے بعد, 1 مہینے کے بعد جانتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر غریب پیسہ نہیں لا سکتا, کا 1 مہینے کے بعد. اب اس کو تو غرض 1 مہینہ کا ویٹ بھی کہیں گے, وہ کچھ نہ کچھ کہے کہ پیسہ باہر لے جائے گا. اپنے مریض کو بلا علاج سے مار نہیں سکتا, اپنی پریشانی کو ٹال نہیں سکتا ہے. چلو باہر وہ لے جائے گا, ٹھیک ہے 15 دن کے بعد پر وہ لے کے چلے گئے. 15 دن کے بعد جو مل جائے تو کہ آپ نے کیونکہ ہمارا قرض ادا نہیں کیا, جب تک آپ قرض ادا نہ کریں گے اس وقت تک ہمارے غلام رہیں گے. انہوں نے طاقت کو ذریعہ بنایا غلامی کا, انہوں نے پیسے کو ذریعہ بنایا غلامی کا, اور نہ جانے کتنے واسطے ذریعے اور پیدا ہوئے. ہر طاقت کی خواہش رکھنے والا, ہر حکومت کی تمنا رکھنے والا دوسرے کو دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, اور دبانے کے لیے یا نوکر بنائے گا یا غلام بنائے گا. اگر غلام بنانے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے تو نوکر بنانے پر کوئی آدمی راضی نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن مجید نے فرعون کا ذکر کیا. فرعون میں دونوں طرح کے آئے ماشاء اللہ پائے جاتے تھے. اپنے بارے میں اس بات کو بھی راضی نہیں کہ لوگ بادشاہ سلامت کہتے ہیں, لوگ سلطان و سلاطین کہتے ہیں, ملک الملوک کہتے ہیں, اس پر بھی راضی نہیں. کم سے کم انا ربکم الاعلی, مجھے پروردگار کہا جائے. اور بیچارے بنی اسرائیل ان کے اس بات پر راضی نہیں کہ ہمارے گھر میں کام کریں, نوکری کریں, گھر میں آ کے جھاڑو دیں مثلا, نہیں, سب راضی نہیں. کم سے کم یہ ہے کہ ان کو ہمارا غلام ہونا چاہنا. بس تو بنی اسرائیل ظلم فرعون یہ ہے کہ اس سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. سانس نہیں لے سکتے ہیں بغیر فرعون کی.
اور اس کا ایک منظر قرآن مجید میں بیان کیا ہے، عجب منظر ہے، بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں گزارش کروں اور آپ کے ذہن میں رہے تو کبھی کام کی آ سکتی بات. یہاں وہ دن بھی آئے جناب موسیٰ پر معجزہ لے کے آئے، عصا پھینک دیا، اتحاد بن گیا، فرعون پریشان ہو گیا، تو بڑی مصیبت ہے. ہم سمجھے کہ بھائی فقیر آدمی ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، تو اس کا بڑا کمال لے کے آئے ہیں. فرعون کے پاس اس کمال کا کوئی جواب نہیں ہے، اسے فوراً اپنے وزیر سے وہ کیا. اب کیا ہونا چاہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر یہ ایک جادوگر اتفاق سے یہاں آ گیا ہے تو ہمارے پاس ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر بھرے ہوئے ہیں، ابھی آتے ہیں کلمہ صحیح ہو جائے گا. فرعون نے کہا جلدی بلاؤ. اور یہ واقعہ مشورہ کیا لوگوں نے کہ ان کو موسیٰ کو اور ہارون کو پکڑ کے رکھو، بعد میں نہ پائیں. اس لیے ان کو معلوم ہو گیا جادوگر اور آ رہے ہیں اور سب میرا راز کھل جائے گا، تو ابھی کسی نہ کسی بہانے نکل جائیں گے. ذرا خبردار جاننے پر ان کو پکڑ کے رکھو، ہم ابھی جادوگر لے آتے ہیں. اب لوگ دوڑے ادھر ادھر، جہاں جہاں معلوم تھا کہ شہر کے اندر یا ملک کے اندر جادوگر بسے ہوئے ہیں، جہاں ان کو پکڑ کے لے آئے، ان کو پکڑ کے لے آئے اور جادوگروں کو لا کے فرعون کے سامنے ظاہر کر دیا. آئے مگر ظاہر کہ یہ جادوگر کیونکہ ملک میں حیثیت رکھتے ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، یہ ملک میں ایک وقار رکھتے ہیں، ان کے ذریعے حکومتیں چلتی ہیں، ان کے ذریعے کاروبار چلتا ہے. لہٰذا وہ لوگ آئے. فرعون نے کہا کہ آپ کو معلوم ہم نے کیوں بلایا آپ کو؟ بتائیے. یہ آدمی ہمارے مقابلے میں آیا ہے اور یہ جادو کرتا ہے، اس نے اپنے عصا کو سانپ بنا دیا ہے. آپ لوگ اس کے جادو کا توڑ کریں. یعنی جادو کا توڑ نہیں کرنا، میرے خدائی بچائیں. اس لیے اگر اس آدمی نے کام کر لیا تو وہ خدائی تکلیف پہنچ جائے گی. آپ لوگ میرے خدائی کو بچائیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے ابھی ان کے جادو کا خاتمہ کر دیتے ہیں، مگر یہ بتائیے ملے گا کیا سودا؟ اس لیے غرض فی الحال فرعون کی ہے. اب تو جادوگروں کا کام بن رہا ہے، تو بتائیے کیا ملے گا؟ کوئی پریشان مقربین. اگر تم نے میدان جیت لیا اور موسیٰ کے جادو کی حقیقت کو واضح کر دیا تو ان کو میں اپنے دربار میں مقرر بنا، مقربین بالکل مسند پر اور میرے برابر میں بیٹھو. اتنا بڑا درجہ فرعون جیسے خدا کے پردوں میں لوگ بیٹھنے کو طرف رہے. اگر لوگوں کو خدا کے پردوں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی اجرت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ نہیں کہ پیسہ دیں گے، یہ شاید پیسے سے لوگ نہ ٹوٹیں گے. پیسے کی ہے پرواہ نہ ہو. اتنا بڑا اتنی بڑی رشوت، اتنا بڑا انعام کہ تم کو اپنی بارگاہ میں مقرر بنا دیں گے. لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ دیکھیں کیا آپ کے پاس کرامت ہے، کیا کرتب ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ذرا موسیٰ نے کہا ہم تو پہل کرتے ہیں اللہ والے کسی مسئلے میں فیصلہ آپ کو مانتا ہوں، جو آپ کو کرنا ہے وہ کر کے دکھلائیے کہ ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ظاہر وہاں تو جادوگروں کو یہ دام ہے، یہ خیال ہے کہ ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کون ہوگا، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہوگا. جو جتنی رسیاں لے کے آئے تھے دربار میں، جتنی بڑی چھوٹی بڑی رسیاں ہیں اس دربار میں سب سانپ بن کے پورے دربار کے اور سانپوں کی بستی ہو گئی. اتنی سانپ دربار میں کہ اب خدا کے اور سلامت نہیں ہے. عقل مند مخلوق کو رہے گی، خدا جانے کی گھر فروخت کر لیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ بڑی پریشانی ہے. اب ہر طرف سانپ رے میں ہیں. اب وہ توجہ ہوئی موسیٰ آپ کر گئے جناب موسیٰ وہی جگہ تھا، انہوں نے صفا کو ڈال دیا. مایا وہ جب سے ادھر ادھر سانپ رینگ رہے تھے، ادھر کا رخ کیا اس کو پکڑا، ادھر کا رخ کو مانو ایک عصا ایک سانپ سے تیار ہوا. عصا موسیٰ سے وہ سب کو ایک ساتھ معلوم کر دیا. اب یہ منظر دیکھنے کے بعد جادوگروں کو اندازہ ہو گیا یہ جادو کچھ اور ہے. جادوگر ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی عصا لے آئے، ایسا سانپ بنائے، سب کو اکٹھا کھا لیا. جو کوئی جادو نہیں بول رہی ہے سہارت تو ساجدی، سارے جادوگر میں سب سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین. سب نے آواز دی ہم اللہ پر ایمان لیا جو رب العالمین ہے. رب موسیٰ ہارون، ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لیا ہے، رب العالمین پر ایمان لیا ہے. انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. فرعون کی شکست ہو گئی، موسیٰ کی فتح ہو گئی. لیکن میں جو تکرار کرنا چاہتا ہوں، جب سارے جادوگر جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد، اپنی ہار اور شکست ماننے کے بعد سجدے میں گر پڑے، کہا رب العالمین پر ایمان لائے، رب ہارون اور موسیٰ پر ایمان لیا ہے، یہ ایمان کا اعلان کر دیا. اب فرعون کا
طرز عمل دیکھیے فرعون کا جواب دیکھیے. خیر تم مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا تو موسیٰ کے ہو گئے, وہ تو بات کی بات ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر ایمان کیسے اختیار کیا؟ اگر تم کو مومن بننا ہی تھا اور موسیٰ پر ایمان لانا تھا تو پہلے ہم سے اجازت لے لیجیے گی. یہ وہ حوصلہ ہے جس کا نام ہے غلامی. اور ہمارے یہ وہ جذبہ ہے جو فرعون کے اندر پایا جاتا ہے, جو جذبہ حاکمیت وہ ہے جو قوم کو غلام دیکھنا چاہتا ہے, صاحب اختیار نہیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن وہ مومن ہو گئے تو اب تمہارے کو رہے گی, رب اعلیٰ کے نہیں رہے, اب رب اعلیٰ کے ہو گئے. اب یہ تمہارے نہیں ہیں, یہ ایمان لیا رب العالمین پر, یہ ایمان لیا رب موسیٰ پر, یہ ایمان لیا رب ہارون پر. اب جو تمہارے نہیں ہے, تمہاری پارٹی کے نہیں, تمہاری جماعت کے نہیں ہے, یہ الگ ہو گئے تم کے. اب تمہیں کیا پریشانی کی اجازت لے یا نہیں لیں گے؟ مگر اس کے بعد یہ حاکمیت کا شوق یہ کہتا ہے کہ خیر مومن بنے تو بنے, لیکن کم سے کم اگر ہم سے پوچھ لیا ہوتا کہ ایمان لانے جا رہے ہیں تو کم سے کم یہی کہنے کو موقع ملے. کوئی کہہ رہا فرعون دیکھو وہ ٹوٹ گئے, کہیں گے ٹوٹے گا, ہم نے تو خود ان سے کہا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کے میدان میں شکست آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحقیق کر کے اس شکست کو فتح بنانا چاہتا ہے. کم سے کم یہی کہنے کو ہو جاتا ہے نہیں ہم نے خود ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے اس لیے تم سے بڑے جادوگر ہیں تو چلو انہیں کو مان لو, کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن اب گروہ کی ساری پریشانی میں تم لوگ ایمان لے بغیر ہماری اجازت کے, یعنی پورا ایمان بھی کسی کی اجازت کا محتاج ہے. اجازت ہے فرعون اجازت دیں تو لوگ جیسا کہ موسیٰ کے خدا پر ایمان لیں. اور کیا یعنی جہاں انسان کا ایمان بھی محتاج اجازت ہو جائے, اس حاکمیت کے شوق کا نام ہے وہ ربوبیت جو فرعون میں پائی جاتی تھی. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی تسکین بغیر غلامی سے نہیں ہو سکتی. کہ کوئی آدمی کوئی کام کرے ہماری اجازت درکار ہے, ہر ایک ایمان مل جائے تو ہماری اجازت درکار ہے. اور کریں یہی وہ شوق ہے جس نے فرعون کو خدا بنایا تھا, اور یہی وہ شوق تھا جو چاہتا تھا کہ ساری قوم بنی اسرائیل فرعون کے غلام ہو جائے اور غلام بنا کے رکھا تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا تھا جو غلاموں والا برتاؤ ہے. جس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ جادوگر جو ابھی تک اتنے آزاد تھے کہ فرعون سے سودا طے کر رہے تھے, اجرت کیا ہوگی, مزدوری کیا ہوگی, انعام کیا ملے گا. اب جب فرعون کو غصہ آیا تو اس نے کہا تم کو ہماری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا بھی نہ کہیں گا اور دنیا کے کاموں کا کیا کرے. تو ہو کے جادوگر اپنے ہو کے لیکن ہمارے دربار میں اور ہمارے ملک میں رہنے کے بعد سوائے غلام بھی کچھ نہیں ہو سکتے. تو کچھ لوگوں نے لوگوں کو طاقت کے ذریعے غلام بنایا, کچھ لوگوں نے لوگوں کو دولت کے ذریعے غلام بنایا. جس کو بھی مطلق طور پر حکومت کرنے کا شوق پیدا ہوا وہ جانتا ہے کہ حکومت کے جذبے کی تسکین نہیں ہو سکتی جب تک کوئی کسی کو غلام نہ بنا لے. یہاں تک میں نے گزارش کی ہے. اب کے بعد اسلام کے مطابق ہے تو ان شاء اللہ کو سماعت فرمائیں. اب موضوع مختصر ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس حقیقت کو آپ پہچانیں. اسلام میں آنے کے بعد جتنے ذرائع قوم میں غلامی کے رائے تھے سارے راستوں کو بند کر. آپ طاقتور ہیں, لوگ آپ کے غلام ہو جائیں. اللہ تم جہت التمثال افاؤ ابوہم آدم والام حواء. مولا کائنات کا اعلان ہے. لوگ اپنی مثالوں کے اعتبار سے حقیقتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب یہ کہتے ہیں سب کے باپ کا نام ہے آدم اور سب کی ماں کا نام ہے. کوئی دولت مند ہے, کوئی غریب ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی قوم کا کوئی قبیلے کا, یہ سب اپنے مقام پر, لیکن سب اولاد آدم ہیں, سب اولاد حوا ہیں, جو سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. تو کیسے کہا جائے یہ کچھ اور ہو گئے ہیں, وہ کچھ اور ہو گئے. یار اسلام نے ایسے سارے طبقوں کو مٹا دیا. نہ غلامی طاقت سے پیدا ہوگی, نہ غلامی دولت سے پیدا ہوگی, نہ غلامی کسی اور ذریعے سے پیدا ہوگی, نہ غلامی قرضوں سے پیدا ہوگی. ہاں ایک مقام, ایک موقع اسلام نے باقی رکھا جہاں غلامی کو اسلام نے سزا قرار دیا. جرموں کی سزا الگ الگ ہوتی ہے. ایک آدمی نے چوری کی مطلب ہاتھ کاٹ دیے گئے, ایک آدمی نے بدکاری تو اس کو گوڑے لگا دیے گئے, ایک آدمی نے کوئی اور جرم کیا تو اور سزا دی گئی. ہر جرم کی سزا الگ الگ ہوتی ہے. لیکن یہ سب اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی جرم ہوتے ہیں. اکیلے آدمی نے چوری کی, توجہ کریں, آدمی چوری کیا, ایک آدمی کا پیسہ لے گیا, اسلامی کا ہاتھ کاٹ دو. ایک مرد نے ایک عورت کی آبرو پر حملہ کیا, اسلامی کا کوڑے لے جائے. مثلا یہ انفرادی جرائم ہیں, یا ایک آدمی ظلم کرنے والا, ایک آدمی کو دو آدمی مظلوم ہے.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ایک آدمی پر نہیں ہوتا ہے، ظلم دو آدمی پر نہیں ہوتا ہے، ظلم کسی نظام پر ہوتا ہے، کسی عقیدے پر ہوتا ہے، کسی قوم پر ہوتا ہے، کسی پورے سماج پر ہوتا ہے، تو جتنا بڑا ظلم ہوگا اتنی ہی بڑی ظلم کی سزا ہوگی۔ لہذا اسلام نے ایک ہی موقع واقع تھا اور یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے مقابلے میں میدان جنگ میں ہم سے لڑنے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے آنے کے معنی کیا ہے؟ میدان جنگ تو کشتی کا میدان نہیں ہوتا ہے، جہاں مظاہرہ ہوتا ہے یہ جیتے یا وہ جیتو دونوں سلام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کشتی کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی لڑ رہے ہیں کشتی آپ کی جیت گئے کھا کے وہ دونوں صحیح سلامت بیٹھے ہوئے، مگر میدان جنگ میں کوئی کشتی نہیں ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں آنے کے معنی ہے کہ ان کا منشا یہ کہ وہ فنا ہو جائیں ہم رہ جائیں، ان کا منشا یہ کہ یہ مٹ جائیں ہم باقی رہ جائیں۔ وہاں قوموں کا صفایا ہوتا ہے، وہاں نظام مٹایا جاتا ہے، وہاں عقیدے کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں مذہب کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ادھر والے انہیں تباہ کریں گے، ادھر والے ان کو تباہ کریں گے۔ تو چونکہ ظلم ایک پورے نظام پر ہے، ایک پورے مذہب پر ہے، ایک پورے عقیدے پر ہے، لہذا سزا بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ لہذا اسلام نے آواز دی دیکھو جو ہمارے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے گا ہم پر حملہ کرے گا، ہم نے اس کے بعد سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میدان میں آنے والے جتنے بالغ لڑنے والے ہوں گے ان کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے جو ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی ہم ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے آئے ہیں تو عورتیں تو ہم سے لڑنے نہیں آئیں گی، وہ تو تلوار لے کے جنگ نہیں کرتی ہیں۔ اگر وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئے ہیں تو بچے تو میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہم ہر ظالم کو پہچانتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے سزائیں بھی الگ الگ رکھی ہیں۔ جو لڑنے والے ہیں کیونکہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، مگر جو ان کے ساتھ لائے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ آ گئے ہیں وہ قتل کرنے کے بعد سے نہیں آئے، لہٰذا ان کی سزا یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ یہ لوگ جو ان کو لے کے آئے ہیں اب ان کی اولاد کو، اب ان کی عورتوں کو غلام اور خلیل بنا کے رکھیں گے تاکہ ان کو ہوش آ جائے، انہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جنگ کا فیصلہ فقط میدان جنگ پر ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کہا تھا تاکہ دشمن کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جنگ کا فیصلہ خالی میدان میں ہوگا، اتنے مر گئے اتنے بچے کس ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ آنے والے کو ہمارے مقابلے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی اولاد کو غلام بن کے رہنا پڑے گا، اس کی عورت کو غریب بن کے رہنا پڑے گا۔ ظاہر یہ احساس کسی انسان کو پیدا ہو جائے گا تو گلا کٹا دینا آسان ہوتا ہے، اولاد کو غلام بنا دینا آسان نہیں ہوتا ہے، جان دے دینا آسان ہوتا ہے، اپنی عورتوں کو غریب بنا دینا آسان نہیں ہوتا۔ اسلام نے پہلے سزا کا اعلان کر دیا تاکہ کسی میں ادنا خیرت پائی جاتی ہے تو میدان میں آنے کا ارادہ نہ آپ لوگ منصب لیتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم سے بحث کرو، تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا ہم مان جائیں گے، ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تم مان لینا، لیکن تلوار چلانا، خنجر چلانا، گلا کاٹنا یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا خیال یہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم طاقت کے ذریعے ہمارے مذہب کو بنا کر دو گے، یہ تمہارے امکان نہیں ہے۔ ہم نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہماری نظر میں ہر مقابلے بڑھانے والے، حملہ کرنے والے کی سزا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جو اس کے لڑنے والے ہوں گے وہ مارے جائیں گے، جو اس کے مرد ہوں گے، چھوٹنا والے بچے ہوں گے وہ غلام بنیں گے، جو عورتیں ہوں گی وہ غریب بنیں گی۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو غلام قرض کے ذریعے بنائیں گے، نہ طاقت کے ذریعے بنائیں گے، نہ کسی اور ذریعے سے بنائیں گے، جوئے میں ہار گئے غلام ہو گئے، ان حماقتوں کی ہم قائل نہیں ہیں، لیکن مجرم کو سزا دینے کے بہرحال قائل ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں رہنے والا ایک آدمی 4 پیسے کی چوری کرتا ہے مثلاً ہم اسے سزا دیتے ہیں، ایک آدمی ایک عورت کی عصمت و حکمت پر حملہ کرتا ہے ہم اسے لڑا دیتے ہیں، تو جو ہمارے سارے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے کیا ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں گے؟ مجرم کو سزا دینا، ہم اپنے والوں کو سزا دیتے ہیں تو غیر کو سزا کیوں نہیں؟ اسلام میں سزا ہے جس کا نام ہے غلامی، یا کہیں اسلام جس کو باقی رکھا ہے یہ سزا ہے، اس سے زیادہ اسلام میں غلامی کے لیے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی کی بات آپ پر انشاءاللہ واضح ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اتنی ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک لشکر اسلام کے مقابلے میں آیا، اسلام کے مقابلے میں ایک لشکر آیا اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، اسلام یا مسلمان کو تباہ کر دینے کے لیے۔ اب یہ لشکر جو آیا مثلاً 500 آدمی اس میں، یہ 500 آدمی 500 طرح کی،
جو لڑنے کے لیے تو مسلمان جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں فراق نہیں ہوتے ہیں. اگر مسلمان 100 میدان جنگ میدان بدر میں اور 313 مسلمان گئے تو کیا سب بنی ہاشم تھے؟ ایسا تو نہیں. 313 ان میں انصار بھی ہیں، ان میں مہاجرین بھی ہیں، ان میں چھوٹے قد والے بھی ہیں، ان میں بڑے قد والے بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں 4 پیسے والے بھی ہیں. بھائی جب میدان میں لشکر تیار ہوتا ہے تو لشکر تو طرح طرح کا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب مل کے لشکر تیار ہوتا ہے، چاہے ادھر والے ہوں چاہے ادھر والے ہوں. تو اب ظاہر جب میدان جنگ میں سرکار دوبارہ مثلاً آئے تو میدان جنگ میں ایک پیغمبر جیسا آدمی بھی ہے، ایک مولا کائنات جیسا سپاہی بھی ہے، ایک حمزہ جیسا مجاہد بھی ہے، ایک دجانہ انصاری جیسا مجاہد بھی ہے، ایک بڑا ایسے بھی ہیں اور بھی پیسے بھی ہیں ماشاء اللہ جو آگے میدان میں. تو ظاہر ہے کہ جب لشکر مرتب ہوتا ہے تو لشکر کی ترتیب میں بڑے سے بڑا خاندان والا، چھوٹے سے چھوٹا خاندان والا، بڑے سے بڑے پیسے والا، غریب سے غریب آدمی، ایک سے ایک گورا، ایک سے ایک کالا، ایک سے ایک قبیل، ایک سے ایک فقیر، ہر طرح کے لوگ لشکر میں شامل ہوتے ہیں. تو جب میدان جنگ میں ادھر کے لوگ آئیں گے وہی مختلف طبقات کے ہوں گے، جو ادھر سے جائیں گے وہی مختلف طبقات کے ہوں گے. یہ واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہے اور نہیں سنا تو 2 دن کے بعد میں گزارش کروں گا جب فتح بدر کا موقع آئے گا کہ میدان بدر میں پہلا معرکہ تھا. سرکار دو عالم نے چاہا کہ میدان میں اپنے چاہنے والوں کو بھیجیں تو جیسے پیغمبر نے میدان میں اپنے سپاہیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو میدان بھیجا، کفار نے آواز کی اس قابل نہیں کیے کہ ہم جنگ کریں. الگ واقعہ لڑنے والے لوگ صاحب والے ایمان ہیں کہ یہ قابل نہیں ہے کمی سے جنگ کریں. اس لیے ہم انصار کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. ہم مکے کے مہاجر، مکے کے رہنے والے، ہم بڑی حیثیت والے، ہم اونچی ذات والے ہیں. یہ انصار میں چاہے کیوں قاتل آئے، ان کو ہمارے مقابلے میں کیا. اگر آپ کے پاس کوئی مکے والا ہو اسے بھیجیے جو ہمارے برابر ہو، ہم اپنے سے کم ذات والے سے لڑتے تھے. یہ کفار کا حوصلہ ہے، یہ کفار کا اعلان ہے. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے لشکر میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، جن میں ایک کو اونچی ذات والا کہا جاتا ہے، ایک کو ان کے مقابلے میں کمتر کہا جاتا ہے. یہی ان کے درمیان کی ہے. وہ لوگ جو آئے ہیں ان میں 7 یا 9 جن کو مولا کائنات نے قتل کر دیا وہ سب قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے اور باقی چھوٹے چھوٹے لوگ. اب ظاہر 950 کا لشکر اگر بنا ہے تو ہر طرح کے لوگ ہیں. مختصر یہ کہ میدان جنگ میں جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان میں اگر آج کسی صدی کی زبان بولی جائے تو کہا جاتا ہے کہ لشکر میں اونچی ذات والے جو ہوتے ہیں، کمتر ذات والے جو ہوتے ہیں، بڑے گھرانے والے جو ہوتے ہیں، غریب گھرانے والے جو ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں ویسے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آج مثلاً ایک لشکر اسلام تیار کیا جائے، اسلام پر ایمان کا کوئی وقت ہو جائے اور میدان میں جانا پڑے تو یہ لشکر اسلام یا لشکر ایمان جو میدان میں جائے گا ان میں اعلیٰ ذات کے سید صاحب بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ سید صاحب کے گھر میں بیٹھے باقی لوگ جانے جانے تھے، یہ نہیں ہو سکتا. جب ان کے جد بزرگوار ہر میدان میں آگے رہیں یہ کیسے گھر میں بیٹھ جائیں گے. تو ظاہر جو سب سے اونچی ذات کے سید صاحب کہے جاتے ہیں وہی میدان میں ہوں گے، جو شیخ صاحب کہے جاتے ہیں وہ بھی رہیں گے، جو خان صاحب کہے جاتے ہیں وہ بھی رہیں گے، جو مرزا صاحب کہے جاتے ہیں وہ بھی رہیں گے. آپ کو جو چاہے آپ ذاتیں بانٹ لیں لیکن میدان میں سب کو رہنا ہوتا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 درہم ہے اس کو بھی آنا پڑے گا، ایک آدمی کی تنخواہ 500 درہم ہے اس کو بھی آنا پڑے گا. ایک آدمی رنگ میں انتہائی گھوڑا دکھائی دیتا ہے وہ بھی آئے گا، ایک آدمی کالا دکھائی دیتا ہے وہ بھی آئے گا. تو میدان جنگ جو لشکر بنتا ہے اس میں ہر طرح کا آدمی شامل ہوتا ہے. ایسی بات بڑی واضح ہے، توجہ کریں. تو ہر طرح کا آدمی ہوگا. تو اگر یہ لوگ میدان جنگ میں آئے اور اپنے ساتھ بچوں کو یا عورتوں کو لے کے آئے تو وہ بھی ہر طرح کی ہوں گی، وہ بھی ہر طرح کے ہوں گے. یہ بات تو بہت ہے. جب میدان جنگ میں لے کے آئیں گے تو اگر سید صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے اس کو مانے کے سید آیا، اگر مرزا صاحب اپنے بیٹے کو لے آئے تو ایک مرزا آیا، اگر شیخ صاحب اپنے بیٹے کو لے آئے تو مسئلہ شیخ آیا، اگر کوئی بڑا آدمی اپنی عورت کو لے کے آیا تو بڑے گھر کی ایک عورت آئی، غریب آدمی لے کے آیا تو غریب گھر سے ایک عورت آئی. جتنے قسم کے سپاہی ہوں گے اتنے ایک قسم کے ان کے متعلقین بھی ہوں گے. اگر میدان میں آ جائیں تو متعلقین بھی اتنے ایک قسم کے ہوں گے. توجہ کریں. تو لشکر کفار جو اسلام کے مقابلے میں آیا ہے اس میں اونچی ذات والے بھی ہیں، ان میں پست ذات والے بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، ان میں کالے بھی ہیں، ان میں پیسے والے بھی ہیں، ان میں کمزور بھی ہیں، اور جیسے جیسے قسم کے سپاہی ہوں گے اتنے ہی قسم کی عورتیں اور بچے بھی ہوں گے. اب جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا تو جو لڑنے والے وہ تو مارے گئے. اب یہ جو آئیں گے ہو گئے غلام و قلیل، تو غلام و قلیل ہونے کے معنی یہ کہ ذات کمزور ہو گئی.
یہ محنت ظاہر ہو اسلام کو جانے کی مانیے نہیں ہے. وہ سردار قریش کا بیٹا تھا تو کسی فقیر کا بیٹا ہو گیا. سردار قریش کا بیٹا سردار قریشی کا بیٹا رہے گا. وہ سردار قریش کے گھر کی عورت سردار قریشی کے گھر کی عورت رہے گی. تو کسی کا غلام ہو جانا یا کلیل بن جانا وہ اس کی ذات کو نہیں کری بناتا. وہ اس کی ذات کو اس کے طبقے کو حیثیت کو کمزور نہیں بناتا. بلکہ غلام و کلیل ہو جانا اس کی علامت نہیں کی کیا مجرم ہے. علامت یہ ہے کہ اس کا لانے والا مجرم ہے. جو ان کو اسلام کے مقابلے پر لے جایا مجرم وہ ہے. تو بیچارے کو شاید خبر بھی نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے لایا گیا ہے مثلاً. تو ظاہر مجرم وہ ہے. تو ان کا غلام ہو جانا نہ ان کے مجرم ہونے کی علامت ہے اور نہ ان کے فساد ہونے کی علامت ہے, نہ ان کے معمولی ہونے کی علامت ہے. ہو سکتا ہے بڑے بڑے حیثیت کے لوگ ہوں, جیسے تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں جو کنیزے گرفتار کے لائی تھی اور دربار میں سامنے پیش کیا گیا, ان کے حوالے کر دیا جائے, ان کے حوالے کر دیا جائے. تو مولا کائنات آگے بڑھے حوالے خبردار اپنے کا حق نہیں ہے. یہ شہزادیاں ہیں, یہ بڑے گھرانے کے عورتیں غریب بن جانے گرفتار ہو جانے کے مانیے نہیں ہے کہ ان کی ذات پر ہو گئی. اس حقیقت کا اعلان مولا کائنات نے اپنے کردار کے ذریعے کیا تاکہ لوگ اسلام کے مزاج کو پہچانے. ورنہ کل دنیا الزام لگائے گی جو اسلام نے اتنے بڑے بڑے گھرانے کے عورتوں کو اتنا ذلیل بنا دیا, اتنے بڑے بڑے گھرانے کے بچوں کو اتنا ذلیل بنا دیا. اسلام دیکھا نہیں. اگر بڑے گھر کے ہیں تو باعزت نہیں عزت رہیں گی, باعزت ہیں, باعزت رہیں گی. سوچیے کتنے بڑے عربستان میں, کتنے بڑے مکے میں ایک سے گورا, ایک سے اونچا, ایک سے فقیر, ایک سے بلیغ, ایک سے بڑا ادیب, ایک سے بڑا شاعر, کتنے لوگ پائے جاتے ہیں. مگر ان سب کے درمیان پیغمبر کو کوئی مؤذن نہ ملا. پھر آئے ایسے آدمی کے نہ اس کا رنگ صحیح نہ لہجہ صحیح. توجہ کر, میں جو بات بتائی تو اسے آپ پہچانیں. یعنی پیغمبر نے مکے میں مؤذن بنایا. اب جانتے ہیں مؤذن پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بلال. اب اس کے رہنے والے رنگ معلوم ہے اور لہجہ بھی معلوم. لہجہ سین اور شین تو فرق نہیں کر پاتے ہیں. رنگ ایسا ہے کہ اب اس کے رہنے والے سیاہ رنگ ہے. اتنے بڑے مکے کے گورے گورے لوگوں کے درمیان, اس کے مجھے لوگوں کے درمیان سرکار دو عالم نے جس کو مؤذن بنایا وہ بھی جناب بلال. تو بلال کو پیغمبر نے عزت دی تو اتنی بات ظاہر ہونے پایا اور محمد ابھی تو بھی بات ظاہر ہو. یعنی سرکار دو عالم نے بلال کو عزت دی تو اتنی عزت دی. نہ کسی فصاحت کی پرواہ کی, نہ کسی بلاغت کی پرواہ کی, نہ کسی کے لہجے کی پرواہ کی, نہ کسی کے رنگ کی پرواہ کی, نہ کسی کے نسل کی پرواہ کی. ایک غلام حبش کا رہنے والا سیاہ رنگ کا لہجہ عربی نہیں اور پیغمبر نے اس کو مؤذن بنا دیا. ایک طرف تو پیغمبر نے بلال کو اتنا اونچا بنایا کہ سب گلدستے کے نیچے اور بلال گلدستے اذان پر. ایک طرف اتنا اونچا بنایا اور ایک موقع پر فقط اتنی سی بات پر کہ دشمن مارا گیا, دشمن کی بہن قیدی ہوئی, قیدی کو بلال نے فقط وہاں سے گزار دیا جہاں دشمن کا لاشا پڑا ہوا تھا. اور اس نے آگے پیغمبر سے کہا جس کو آپ نے ذمہ دار بنایا تھا یہ اتنا سخت دل معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے میرے بھائی کے لاشے کے قریب سے گزارا ہے. مجھے سننا تھا کہ پیغمبر اسلام کی چوریوں پر پڑا ہے. بلال تمہارے دل میں رحم نہیں ہے نہیں پھر نہیں باتوں کو یہ میری محنت ظاہر ہونے پائے. بلال کا تمہیں اللہ نے رحم نہیں دیا ہے. کیا تمہارے دل میں اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ تم نے بہن کو قیدی بنا کے بھائی کے لاشے کے قریب سے گزارا؟ ایسی بہن کیسا بھائی اور کون بھائی جو اسلام کے مقابلے پر آیا؟ مذہب کون ہے جو اسلام کے مقابلے پر آیا؟ ایسا آدمی جو اسلام کے مقابلے پر آیا, اسلام کو تباہ کرنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے, اور اسلام کے سب سے بڑے مجاہد کا مقابلہ ہے. اگر خدا نہ کرتا اس کا خاتمہ ہو جائے تو اسلام میں بچے گا کیا؟ یہ تو نہ بڑا دشمن. اس کے گھر کی ایک عورت کیا اس کی بہن گرفتار ہو گئی, اس کی اوقات کیا ہے؟ اور چلیں اسلام سے لڑنے والے مذہبی کی کیا اوقات ہے, عارف کی کیا اوقات ہے, اس کی بہن کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. نہ مسلمان, نہ مومن,
نہ اسلام والے نہ پیغمبر کے چاہنے والے ادھر والے تھے، اچھا ہوا گرفتار ہو گئے، ان کو تو اور ذلیل کیا جائے تاکہ مرحب کی روح کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اسلام سے لڑنے کا حاصل کیا ہوتا ہے، مگر سرکار دو عالم نے کہا مجرم وہ ہے۔ ہم نے حسیری کا قانون فقط اس لیے رکھنا تھا تاکہ ظالموں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی، ورنہ جب جناب بلال نے لاش کے قریب سے گزار دیا تو پیغمبر نے فقط اس کی فریاد پر بلال سے سخت لہجے میں گفتگو کی، جس بلال کو نبی نے اتنا اونچا بنایا تھا کہ سب کو گلدستے اذان کے نیچے کھڑا کر کے اسے گلدستے تک پہنچا دیا، اسی بلال سے سخت لہجے میں نبی نے اس لیے بات کی کہ تمہیں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسلام سے ذلیل بن جانا، اسیر ہو جانا اور ہے، ذلیل ہو جانا اور ہے۔ اسلام مرحب جیسے ظالم کی بہن کو بھی ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اور جب میں تو وہ دنیا کے نظام اور ہیں کہ جہاں غلام کا مطلب حقیر فقیر ذلیل، کہیں اس کے معنی ہے کہ کسی کو اوقات نہ ہو، نہیں، اسلام نے کہا یہ سلام اپنی جگہ پر رہے گی مگر اس کے بعد بھی اس کا احترام بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اس کی عزت اگر کوئی ہے تو برقرار رہے گی۔ سرکار دو عالم نے اپنے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ بلال سے سخت لہجے میں بات کی کہ تم نے ان کو بھائی کے علاقے کے قریب سے کیوں گزارا؟ مولا کائنات نے اپنے دور میں وہ نمونہ پیش کیا، یہ شہزادیاں ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فروخت نہیں کیا، یہ فروخت نہیں کیا سکتی، تو فروخت نہیں کیا ہے تو پھر کیا کی جائیں گے؟ جب ان کا باپ نالائق ہے تو ان کے ساتھ پہلے ہی پتا ہونا چاہیے، فرمایا نہیں، اگر وہ نالائق ہے تو ہو، اس کا نالائق ہونا نہ ان کے نالائق ہونے کی علامت ہے اور نہ ان کا گرفتار ہو جانا ان کی ذات کو پس بناتا ہے۔ یہ اگر بادشاہ کی بیٹیاں ہے تو بادشاہی کی بیٹیاں رہیں گی، توجہ کریں، اگر یہ بنات الملوک ہیں تو بنات الملوک ہی رہیں گے اور ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اور شاید نہیں بلکہ حقیقتاً جب تک انہیں اسیری کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، توجہ کریں، یہ عورتیں جب تک گرفتار ہو گئی، یرسود کی بیٹیاں جب تک گرفتار ہو کے نہیں آئی، جب تک گرفتاری کا سامنا نہیں کیا، جب مر جاتی ان کو ایسا شوہر نہ ملتا جیسا شوہر اسیر شوہر نہیں مل سکتا تھا جیسا شوہر ان کو اسیر ہونے کے بعد مل گیا۔ مولا کائنات نے کہا اب فرض پہچانو، جو دنیا کے نظام ہیں، جو دنیا دار ہیں، وہ اسیر بنانے کے بعد ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسیر بنانے کے بعد بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ سوچے کائنات میں فضائل و کمالات چھوڑیے، کائنات رشتے کے اعتبار سے اصل ہوتا ہے 12 کا توڑ، میری بات تو غور سے سمجھو، کائنات تو فضائل و کمالات اپنے مقام پر ہیں، فضائل و کمالات کو الگ کیجیے، رشتوں کے اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے جو رشتے کے اعتبار سے اتنی بڑی شرافت رکھتا ہو جتنی بڑی شرافت امام حسن اور امام حسین کو حاصل ہے۔ میں آپ کو بھی گزارش کروں گا، سرکار دو عالم آپ کا باپ بھی ان کے باپ جیسا نہیں ہے، حضور آپ کی مادر گرامی بھی ان کی مادر گرامی جیسی نہیں ہے، مولا کائنات آپ کے باپ بھی ان کے باپ جیسے نہیں ہے، آپ کی ماں بھی ان کی ماں جیسے نہیں ہے، کتنا بڑا باپ ان کا باپ ہے کسی کا باپ نہیں ہے، کتنی عظیم ان کی ماں ہے اتنی عظیم کسی کی ماں نہیں ہے، کتنے عظیم رشتے رکھنے والے ان کو ضرورت تھی کہ یہ آدم سے آنے والی عظیم خاتون کی حرکت ہے، بنی ہاشم میں قریش سے عورتیں نہیں رہ گئی تھی، میں اسلام سے چاہتا تھا کہ دنیا پر یہ بات نہیں کرتے کہ تمہارے یہاں عقیدے کے معنی اور ہیں، ہمارے یہاں عقیدے کے معنی اور دوسرا موضوع باقی رہ گیا اور جو میں واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن خیر اتنی بات کی اگر واضح ہو گئی، کسی آدمی کا غلام بن جانا یا کسی آدمی کا کنیز بن جانا یا کسی آدمی کا اسیر ہو جانا نہ یہ اس کی ذات کو کم کر سکتا ہے، نہ اس کے مرتبے کو کم کر سکتا ہے، نہ اس کے فضائل کو گھٹا سکتا ہے، نہ اسے مجرم ثابت کر سکتا ہے۔ وہ دنیا الگ ہے اور یہ دنیا الگ ہے۔ یہ بات اگر انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو جو ہمارے ہاں
غریب تصور پایا جاتا ہے، فلاں غلام ہے یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، فلاں قریب ہے یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات سے اس کی اوقات سے کیا فرق پیدا ہو گیا؟ اگر پہلے سے غریب گھر کا ہے تو اب بھی غریب گھر کا رہے گا، اگر پہلے سے بڑے گھر کا تو اب بھی بڑے گھر کا کہا جائے گا، اگر پہلے سے کوئی ذلیل تھا تو اب بھی ذلیل ہی کہا جائے گا، اگر پہلے صاحب عزت تھا تو اب بھی صاحب عزت ہی کہا جائے گا. اس کی عزت و آبرو میں کوئی فرق نہیں پائے گا. اسی لیے جو آپ سنا کرتے ہیں اور بعض روایات میں پایا جاتا ہے کچھ جناب فضا کے بارے میں کہ جناب فضا جن کو تمیز کہا جاتا ہے وہ ظاہر وہ بھی اسی طریقے سے مدینے تک آ گئی اور دربار پیغمبر تک آ گئی، ورنہ جناب فضا کی تاریخ حیات کی ہے کہ جناب فضا اپنے ملک کی شہزادی تھی. اگر وہ اسیر ہو گیا یا کنیز ہو گیا تو کسی کا اسیر ہو جانا یا کنیز ہو جانا اس کی پرانی حیثیت کو مجبور نہیں کر سکتا. جو کریں تمہارے بات بار بار گزارش کرو کہ کیا ذہن میں رکھیں گے کسی آدمی کا اسیر ہو جانا یا اس کا غلام بن جانا کنیز بن جانا جو بھی ہوتا ہے اس کی پرانی حیثیت کو ظاہر نہیں کر سکتا. اگر میری کوئی بات کسی پر واضح نہیں ہوتی ہے تو عزیزو ایک جملہ جو قرآنی ہے وہ تو سب پر واضح ہو جائے گا. وہ نبی خدا ہی رہ گیا جس کو غلام بنا کے بھیجا گیا تھا. اگر جناب یوسف کو غلام بنا کے بھیج دیا گیا تو کیا اس کے معنی کی یوسف کیا الگ ہوتے ہیں. اگر یہ پوری تمہید آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے اب جناب نجیب کی تاریخ پڑھیں سارے مسائل آپ پر پوری باتیں ہو جائیں گے. جو تاریخ جناب نجیب بیان کی گئی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ کو پڑھ لیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ جناب نجیب کی تاریخ میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے جو اسیر ہو کے آئیں یا قریب بن کے آئیں اس طریقے سے ان کو لایا گیا اور اس کے بعد گویا کے بازار میں ان کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس سے لوگ خیال پیدا ہوا جیسے ہمارے لوگ کوئی حقیر گھرانے کی کوئی خاتون ہوگی کوئی معمولی گھرانے کی خاتون ہوگی. اسی لیے جناب نجیب نے خود اپنی داستان زندگی بیان کی ہے. یہ شیخ سلیمان جو امام علی نبی علیہ السلام قابل اعتبار باوسوخ چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا نے مجھ کو تجارت کے آداب اتنے سکھا دیے تھے کہ مجھے حلال و حرام کی مکمل تمیز حاصل تھی. ایک رات کے وقت مولا نے اپنے غلام جن کا نام تھا کافور غلام کو میرے پاس بھیجا اور کہا چلو مولا نے تم کو یاد کیا ہے. میں مولا کی خدمت میں 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ کل بغداد میں ان کے قریب جا کے کھڑے ہو جانا وہاں ایک قافلہ آئے گا اس قافلے میں کوئی غلام و قریب ہوں گے لوگ ان کو فروخت کرنا چاہیں گے تم کھڑے ہو کے خالی منظر دیکھتے رہنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور منظر کیا ہوگا. وہ پوری تفصیل امام نے بیان کی کہ لوگ بکنے لگیں گے تو ان کے درمیان یہ خاتون ہوگی لوگ چاہیں گے ان کو خریدنا اور جو ظاہر جو بازار کے غلام بنا کے یا کنیزیں بنا کے بیچی جاتی ہیں سر تو سودا ہے بازار کا زیادہ ہر خریدنے والا دیکھنا چاہتا ہے یہ آدمی کیسا ہے یہ عورت کیسی ہے اس کی کیا قیمت لگائی جائے. ایک ایسی خاتون ہوگی جس کو لوگ بیچنا چاہیں گے اور ہر خریدار ظاہر اس کی کوشش ہوگی کہ ہم دیکھیں یہ خاتون کیسی ہیں اور وہ اپنے حجاب کو ایک لمحے کے لیے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ظاہر بیچنے والے کا اصرار بھی ہوگا کہ اگر کسٹمر خریدار نہیں دیکھے گا تو خریدے گا کیوں اور وہ اصرار کرے گا خبردار کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا ہے. یہاں تک کہ ایسا خریدار بھی پیدا ہوگا جو کہے گا یہ عورت انتہائی باعزت انتہائی شریف معلوم ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ قیمت لگائے گا اور جب وہ زیادہ قیمت لگائے گا 300 دینار تو اس خاتون کا جواب یہ ہوگا کہ تو کیا تیری اوقات کیا اور تیرے 300 دینار کیا. اگر سلیمان ابن داؤد اپنا ملک دے کے مجھ کو خریدنا چاہے ایسا جواب دیں تو ظاہر ہے کہ بیچنے والے کو جو لے آیا بیچنے کے لیے اسے غصہ آئے گا. بتائیے اس کو لے کے آئے ہیں اور اس کے تیور کے ہیں یہ تیور خود بتا رہے ہیں کہ ویسی بڑے گھرانے کے لوگ خدا نے کرنا اگر کبھی قیدی بن بھی جائے تو ظاہر ان کا مزاج تو اپنے مقام پر محفوظ ہوتا ہے. وہ ذہنی طور پر سخت نہیں ہوتے ہیں ذہنی طور پر ان کی بلندیاں محفوظ رہتی ہیں. جب وہ خاتون ایسا جواب دے تو تم آگے بڑھنا اور یہ میرا خط اس کے حوالے کر دینا. جو خط ظاہر کہ وہ خاتون آئی ہوئی روم سے ہیں لہٰذا خط رومی زبان میں
امام علی نقی لکھا ہے کہ خط دے دینا. اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. طرف سے مل سے کہتے ہیں کہ میں آیا اور آگے وقت دور کے قریب جو پہنچا تو میں دیکھا ایک آدمی قافلے کو لے کے آیا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. پوری صورت حال امام نے بیان کی تھی, وہ سارا منظر میری نگاہ کے سامنے آیا. جب میں دیکھا اس خاتون نے اتنا سخت جواب دیا کہ اگر سلیمان اس سے داؤد اپنا ملک دے کر خریدنا چاہیں تو میں کسی کا ہاتھ دکھنے کی تیار نہیں. تو پہچان گئی وہی خاتون جن کے امام علی نقی نے فرمایا تھا. آگے بڑھے اور بڑھ کو خط کے حوالے کیا. اس خاتون نے دیکھا اور خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد اپنے مالک سے جو لے کے آیا تھا اس سے کہا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اگر یہ چاہے تو میں تو آپ ان کے ہاتھ مجھے فروخت کر سکتے ہیں. قیمت کیا ہوگی؟ بات گفتگو ہوتی رہی. پھر آخر کہا جس نے مجھے یہ خط دیا اسے 220 درہم مجھے دیے ہیں. 220 دینار دیے ہیں. وہ 220 دینار وہی گویا کہ قیمت قرار پائی. اور اس کے بعد جب گویا کے بازار میں خریداری کا معاملہ تمام ہو گیا تو ایک مرتبہ بشر نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ اگر کنیز ہیں, آپ کی حیثیت اگر یہ ہے کہ آپ کو بازار میں لے جا کے بیچا جائے تو آپ کی یہ دیوا ہے کہ آپ اس لہجے میں گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو مجھے نہیں پہچان کو میں فیصل روم کی پوتی ہوں, میں بڑے گھرانے کی ہوں, تمہیں میری تاریخ زندگی معلوم. بتائیے تاریخ زندگی کیا ہے؟ کہا میرے دادا نے فیصل روم جو وقت ملک کا بادشاہ ہے اس نے میرا اب طے کیا تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ. اور اس کے بعد وقت کی محفل آ رہا تھا ہوئی تمام تو ہمارے مملکت تمام ارباب دولت سب اکٹھا ہو گئے. بڑا دربار سجایا گیا اور جو آپ کی محفل جو تخت بنایا گیا جس پر نوشاب بنا کے بٹھایا گیا. جیسے ہی تصدیق ہو رہا ہی وہ پڑے کنیسا کے علماء آئے آپ پڑھنے کے بعد سے جیسے ہی محفل آپ کا آغاز ہونے کا وقت آیا ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا تو وہ تخت یوں ہی پلٹ گیا. سب تخت سے گرے اور کیا ان کا حال ہوا. بادشاہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بھی منحوس ہے جس سے اب کرنے کا ارادہ کیا تھا. پھر یہ صورت حال پیش آئی, اسے ہٹایا جائے. اس کو ہٹا دیا گیا. دوسرا بھائی تھا اس کو لایا گیا, سارا دربار سجایا گیا. اور جیسے اب کا وقت آیا دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوئے جس زمین کو جھٹکا لگا اور وہ سب الٹ گیا. ظاہر اس کے بعد بادشاہ نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا. اور میں نے اپنے دادا سے کہا آپ پریشان نہ ہوں, آپ میری فکر نہ کرے, اور پروردگار میرے واسطے رشتے کا کوئی انتظام کرے گا. یہ سب میرے قابل نہیں, یہ میرے لائق نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں جناب عیسیٰ تشریف فرما ہے. جناب عیسیٰ کے وزیر تشریف فرما ہے. اور ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آئے اور وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ سے کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا پیغام دیتا ہوں. ظاہر کیونکہ وہ کہ اس مذہب سے متعلق ہیں, اس خاندان سے متعلق ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے خاندان سے متعلق ہیں. بالآخر اسی خواب میں نے دیکھا کہ وہ رشتہ قرار پا گیا. اور اب ہو گیا, سرکار دو عالم نے طے کر دیا, جناب عیسیٰ نے اس کو منظور کیا, رشتہ مکمل ہو گیا. 4 دن کے بعد میں نے پھر دوبارہ خواب دیکھا کہ جناب مریم تشریف لائی ہیں اور صدیق طاہرہ آئی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ مریم ہیں بنت عمران اور یہ فاطمہ بنت محمد ہیں. انہوں نے آ کے مبارکباد کی کہ میرے مدر بزرگوار نے تمہارا رشتہ میرے بیٹے سے طے کر دیا ہے. مگر یہ یاد رکھو کہ جب تک تم کھل کے اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہ کرو گی اس وقت عالم ظاہر میں یہ رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا. مجھے شہزادی کائنات نے کلمہ پڑھوایا اور میں نے اسی عالم رویا میں کلمہ پڑھا. اب میں بیدار ہوں تو مجھے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا کہ میرا مقدر اتنا بلند ہے کہ جہاں تک دنیا کے انسانوں کا ذہن بھی نہیں جا سکتا. مگر میں اس طرح پریشانی میں تھی اسے بھی میں نے پھر خواب دیکھا. امام کئی تشریف لائے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا باپ ایک لشکر بھیج رہا ہے کسی مہم کے اوپر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, تم اس لشکر میں شامل ہو جاؤ. ظاہر یہ لشکر ہارنے والا ہے. جب یہ ہار جائے گا تو تم گرفتار ہو جاؤ گی. جب تم گرفتار ہو جاؤ گی تو تمہیں لایا جائے گا اسیروں کے ساتھ, غلاموں قلیلوں کے ساتھ بیچنے کے واسطے. اس کے بعد تمہارے لیے دربار امامت تک پہنچنے کا مکمل انتظام کر دیا جائے. پوری داستان کو سننے کے بعد بشر بن سلیمان ان کو لے کے امام علی نقی کی خدمت میں آئے. کا مولا جیسا آپ نے جو کچھ فرمایا سارا واقعہ اسی طرح پیش آیا اور وہی صورتحال آپ نے فرمائی تھی وہ صورتحال میں نے دیکھی اور پھر آخر میں ان کو لے آیا آپ کی خدمت میں. اب یہ آخری خطرہ ہے امام علی نقی کی خدمت میں گویا کہ وہ آ گئی.
اب عالم ظاہر میں امام حسن عسکری سے اب ہونے والا ہے، مگر یہی نقطہ قابل توجہ ہے، کتنی عظمتوں کی مالک جس کے لیے پیغمبر اسلام نے استعمال کیا، جس کے ہاتھ میں صدیقہ طاہرہ آئی، جس کے ہاتھ میں جناب مریم آئی، جس کے ہاتھ میں جناب عیسیٰ آئے، کتنی عظمتوں کی مالک، اور اس کے بعد اب خاندان رسالت میں ایک اتنے بڑے شرف کی مالک بننے والی ہیں بھائی امام علی نقی نے دو فکرے فرمائے، کہا تم نے سارے اپنے خریداروں کو نظر انداز کیا اور اس گھر میں آنے کو پسند کیا، میں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ انعام کے دو راستے ہیں، یہ بتاؤ اگر مال دنیا چاہتی ہو تو میں تم کو 10,000 دینار دے سکتا ہوں، اور اگر مال دنیا نہیں چاہتی ہو تو میں تم کو ایک بہت بڑا شرف دے سکتا ہوں۔ جناب نرجس نے کہا مجھے مال دنیا نہیں چاہیے، میں تو کہ بڑے امیر گھرانے کو مجھے مال دنیا سے کوئی شرف نہیں ہے، واقعی اگر کوئی شرف مل سکتا ہے تو وہ شرف آپ بتائیں مجھے کیا مل سکتا ہے؟ کیا پروردگار عالم تم کو یہ شرف دینا چاہتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان اس کی مات مجھے بنایا جائے۔ آواز بلند سارے شرف اور سارے مرتبے کے بعد امام علی نقی نے اپنی بہن جناب حکیمہ جی کا کل میں نے ذکر کیا، جناب نرجس کو جناب حکیمہ کے حوالے کیا، کیونکہ یہ دوسرے خاندان کی ہیں، باہر کے رہنے والی ہیں، اسلامی ماحول میں نہیں رہی ہیں، اب ان کو خاندان رسالت کے ماحول میں رہنا ہے، لہٰذا آپ ان کو لے جائیے اور ان کو واجبات، مستحبات، احکام اسلام، آداب اسلام کی تعلیم دیجیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آنے والی خاتون کسی خاندان سے آئے، کسی گھرانے سے آئے، مگر جب تمہارے گھر میں آئے اس زواجی رشتے میں اور تمہارے گھر میں زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے تو اسے اسلام سے باخبر ہونا چاہیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو امام علی نقی نے رہتی دنیا تک کے لیے دوسرے مقامات پر رشتہ کرنے والے، دوسرے مقامات سے لڑکیاں عورتیں لانے والے اس نقطے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسلام میں کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، مگر تعلیمات اسلامی، احکام اسلامی، واجبات اور مستحبات کا جاننا اور اس کا سکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سارے گھر کا ماحول جیسا اسلامی ہے ویسا اسلامی رہے، اور سزائے ایسی خاتون جس کو اتنا بڑا شرف ملنے والا ہو، جو شرف کائنات میں کسی کو نہ ملا، اس کے لیے جو اہتمام امام علی نقی نے پہلے کیا اور جو اہتمام اس کی تعلیم کے لیے، اس کے تربیت کے واسطے جناب حکیمہ نے کیا، اس کی کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مختصر خاکہ تھا جناب نرجس خاتون کی زندگی سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ پروردگار عالم نے کس منزل سے کس منزل تک پہنچایا اس کے لیے فکرہ امام نے فرمایا تھا، دیکھا تم نے کہ پروردگار عالم اپنے دین کو کتنا عزیز رکھتا ہے، کتنا بڑا اقتدار عیسائیت کے پیچھے تھا اور یہ غربت اسلام کے پیچھے تھی، مگر پروردگار عالم نے وہ منظر تمہارے نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا کہ عیسائیت کی کوئی اوقات نہ رکھ گئی اسلام کے مقابلے۔ یہ عزت کا پیغام تھا جو پروردگار عالم نے دیا، یہ عزت کا پیغام ہے جو اللہ نے ساری دنیا کو بنا میں اسلام دیا ہے۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ ہر قدم پر اسلام کی عظمت کا اعلان کرتے رہیں، اور یہ صورتحال جو آپ نے دیکھی بہرحال وہ اقتدار کی، یہ کہاں وہ اصیلی اور کہاں یہ شرف جو پروردگار عالم نے جناب نرجس کو عنایت فرمایا، بادشاہ کی گھرانے کی خاتون اور اس کے بعد اصیلی کی مشقتیں، لیکن آخر میں پروردگار عالم نے بہرحال وہ شرف دیا جس کے مقابلے میں نہ اصیلی کی زحمت کا احساس ہے، نہیں مشقتوں کا کوئی احساس رہ گیا۔ میں کہوں گا آپ اگر تھوڑی دیر آپ کو اصیلی کی مشقت برداشت کرنا تو اس کے بعد پروردگار عالم نے کتنا بڑا احترام اور کتنی بڑی عزت آپ کو عنایت کی ہے، مگر ہائے وہ خواتین خاندان رسالت کے خواتین جو دوسروں کو عزت دینا جانتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین، ان کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ اور ہر قدم پر منادی آواز دے رہا ہے، آج ہی سبایا بنا کے رسول اللہ، آؤ تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ سب پیام پیغمبر ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا۔ یہ اصیلی کی وہ مشقت تھی، یہ ساری مصیبتیں بلائی جا سکتی ہیں، بولے یہ مصیبتیں بلائی جا سکتی ہیں۔ جب بھی میرے بیمار امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ ہمارے باپ کو شہادت ملے تو کربلا کا نام لے لیا اور آئے تو مصیبت کہ جہاں اسلام اور
الذين ظلموا أن يجبنوا القلم إنا لله وإنا إليه بحق الزهراء وحبيها وبعدها وبعدها واحد جملہ مومنین کو ہمارے صالحات کی توفیق جو بیمار بحق بیمار کربلا اور شفاء کامل عاجل جو مشتاق حج و زیارات ان حج و زیارات مشرف وجم اسلام کو سربلند فرما وجم کفر و شرک و نفاق کو سرمی انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما ظہور امام میں تعقیب فرما ان کا صاحب انصار و عوام جناب مرحوم سید ضمیر الحیدر جناب مرحوم سید محمد حیدر مرحوم سید صدیق حیدر مرحوم سید مصطفیٰ حیدر مرحوم سید رضا حسین اور مرحومہ انصار فاطمہ ان مرحومین کے لیے آپ رضا کی سورہ فاتحہ